پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا. تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر, تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر. شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا ہے. میڈم 6 دن کا وقت دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم آئیں گے اور یہاں پر لانگ مارچ بھی کریں گے اور حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے. دیکھیں جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے, اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا. تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا, بندے نہیں آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی. آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو, آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں, آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں, آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں. اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو, لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے, لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. تو میری قوم کے بچوں کے ساتھ یہ شر انگیزی فتنہ بازی بند کرو. تمہارا حکومت بھی ختم ہے, تمہاری سیاست بھی ختم ہے. اب قوم کو تقسیم کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بنانے کی بجائے بنی گالا واپس جاؤ اور باقی کی زندگی اللہ اللہ کرو. اچھا میڈم, کل آپ نے جب کہا تو جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے جا کر جب ڈی چوک کا بار بار کہا اور پھر اسلام آباد میں درخت جلائے گئے, پولیس والوں کو شہید کیا گیا, تو ان سے اب کوئی ہرجانہ بھی عمران خان سے وصول کیا جائے گا کیونکہ وہ تو 6 دن کا پھر کہہ رہے کہ میں دوبارہ ہوں گا. اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ جس طرح شیخ رشید نے پہلے کہا یہ خونی انقلاب ہے اور سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہو گئی تھی, تو کیا ان کے ساتھ تو اگر آپ نہ چلیں تو ان کو تو تھانے میں نہیں کسی نے جانے دینا, کیا ان کو نامزد کیا جائے گا سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل رات تک ہر چیز کنٹرول میں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ان کو کھلی آزادی ملی اور ان کا, میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا, جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا, کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے, لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا اور وہ انتشار کا ایجنڈا, مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا, اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا, وہ لیڈرز ایسا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا, کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے, لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک MNA ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا اور گاڑی پر چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا, اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا.
تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا, وہ لیڈر لیس گھراؤ جلاؤ نہیں تھا, وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق, عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. میم یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ یہاں شہید کے گھر آئی ہیں, شہید کے بچوں سے آپ ملی ہیں, ان کی بیوہ سے ملی ہیں. محکمہ تو جو ان کے لیے کرے گا وہ تو ایک محکمہ کرے گا, لیکن آپ حکومت کے لیول پہ ان کی بیوہ کے جو بچے ہیں مہربانی, شہید کی, میں نے ابھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں سن رہی تھی آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں آج تقریر کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے لوگ بھی لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہوئے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہے, ان سب کو کمپنسیشن ملے گی. حکومت پاکستان ان کا خیال رکھے گی. لیکن یہ جو بیوہ ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت شہباز شریف صاحب کو فون کیا, انہوں نے خود اس کی بیوہ سے بات کی اور اس کو کہا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان نہ صرف آپ کو گھر لے کے دے گی بلکہ آپ کے تمام بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرائے گی اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پاکستان اٹھائے گی. میم یہ بتائیے گا کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی سوری نے انہوں نے ان کو کان میں مذہبی رنگ دینے کی بات کی, تو کیا کہیں گی جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے, آپ نے ان کو بیوقوف بنانا ہے, آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو, بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے, کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں, مذہب سے محبت کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے, تو آپ نے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں, مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا وہ دے دیں, ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. میڈم بتائیے کہ کیا نون لیگ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گی؟ نون لیگ کو نہیں, حکومت کو عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہیے. جن کے گھروں سے کل بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے ان کے خلاف, وہ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, اور جس نے اس کانسٹیبل کو شہید کیا ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے. کل 2 کنٹینرز اٹھاتے ہوئے جو 2 بچے شہید ہو گئے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کے شہادت کا مقدمہ بھی عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے. کل اور پولیس والے جو بھی زخمی ہوئے ہیں, جو بھی املاک کو نقصان پہنچا ہے, جو انہوں نے اپنی بدتمیزی اور ہلڑ بازی سے مچایا ہے, وہ سب کا ازالہ بھی ہونا چاہیے اور اس سب کے ذمہ دار کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. مریم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کل کے دھرنے کے بعد, ٹاؤن مارچ کے بعد, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ قوم نے انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے؟ بالکل, قوم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے, بلکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پنجاب سے تو ایبسولوٹ ریجیکشن ہے. پنجاب کے کسی بیٹے نے, کسی بیٹی نے, کسی ماں نے, کسی باپ نے, کسی بزرگ نے ان کی کال پر کان نہیں دھرے. اور پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پولیس تھی, راستے بند تھے, تو انقلاب پولیس سے پوچھ کر نہیں آتا, انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے, تو وہ چائنا کے انقلاب سے لے کر نواز شریف صاحب نے جو ججوں کی آزادی کا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس, نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی, نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے. تو جو انقلاب اٹھتے ہیں نا, جو جھوم کے اٹھتے ہیں, وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے. 2000 پولیس والے 50,000 لوگوں کو نہیں روک سکتے, لیکن
200 بندہ اگر آپ نہیں نکال سکے, اور صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب سے نہیں نکال سکے, آپ کوئی بندہ کے پی سے بھی نہیں نکال سکے. جس طرح آپ نے بے شرمی سے کے پی کے حکومت کا استعمال کیا, اس کے ریسورسز کا استعمال کیا, تمام آپ کے لوگ وہ جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, آفس ہولڈرز ہیں, انہوں نے کے پی کے کی جو نمبر پلیٹس والی حکومتی گاڑیاں تھیں وہ استعمال کی. آپ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لے کر آئے, آپ نے اسلحہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیا, آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہر چیز استعمال کی. اس کے باوجود کے پی کے نے بھی آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا, تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ یہ فرمائیے کہ 2 روز کے بعد جمعہ تشمیر ہے, جی تو یہ معاشی صاحب نے بانی لیکن جو ایکچولی نہیں پتا اسے معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اقتدار میں آپ کا فیصلہ رہا, تو کیا معیشت کو بہتر کرنے میں سب سے زیادہ آپ کا رول ادا کرنا چاہیے, آپ کی فیملی کو کام کرنا چاہیے, جو نہیں ہوا اس وجہ سے آج معیشت. اپنے سوال کی تصحیح کر لیں کہ پاکستان کے اندر آج جو بھی قابل ذکر منصوبہ ہے, چاہے وہ کوئی موٹر وے ہو, چاہے وہ بجلی کے کارخانے ہوں, چاہے وہ سڑکوں کے جال ہوں, چاہے وہ میٹرو بس ہو, چاہے وہ اورنج ٹرین ہو, چاہے وہ اکانومی کی ترقی ہو, جی ڈی پی کو 6 پہ لے کر جانا اور 7+ کا ایم رکھنا, آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنا, یہ سارے نواز شریف حکومتوں کے کارنامے ہیں. اس میں کسی بھی حکومت نے اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا, اس میں سی پیک کو بھی آپ شامل کر لیں. ہاؤ ایور میں یہ بات آج کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کیے ہیں, تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی, تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو اس نہج پہ پہنچانے والا اپنی نالائکی سے, اپنی نااہلی سے, اپنی غلط سمت سے, اس کا نام عمران خان ہے. تو یہ فرق جان کے جیو. جی آخری مجھے بیٹا آواز نہیں آ رہی. میڈم یاسین ملک ہے وہ اس شیلی کے دوران کیا بحق ہوئے, کون شہری جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے. بالکل جاؤں گی, انشاءاللہ جاؤں گی, میں ضرور جاؤں گی. وہ بھی عمران خان کے انتشار کی نظر ہوا ہے. امن و امان کو قائم رکھنا, شہریوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ان کے راستے بند نہ ہوں, ان کے لیے کوئی بھی پرابلم پیدا نہ ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور حکومت. اگر ہمیں ذمہ داری میں فیل ہوتے تو بھی ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے وہ اپنی ذمہ داری ادا کی. قوم کو اور لاہور کو ہم نے اس انتشار سے بچایا, ان کی حفاظت کے لیے ہم نے جو بھی اقدامات کیے وہ ہماری ذمہ داری تھی. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور کارکنوں نے سرکاری افراد کو جلایا, وہاں بڑی بدتمیزی بھی ہوئی ہے, لیکن جو پولیس والے جو خواتین کو جو پستول تانتے رہے اور ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی کراچی میں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے تو کل ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک خاتون ایک پولیس والے کو مسلسل پی ٹی آئی کی خاتون گالی دے رہی تھی, بد زبانی کر رہی تھی, وہ والی زبان بول رہی تھی جو خواتین کو کیا کسی مرد کو بھی نہیں بولنی چاہیے. لیکن وہ قوم کا بیٹا, میں نہیں جانتی وہ کون ہے, وہ زمین پہ اپنی نظر رکھ کر چپ کر کے چلتا رہا. اس عورت کی بدتمیزی اس نے برداشت کی. تو ایسے تمام قوم کے بیٹوں کو مریم نواز کا سلام. شکریہ.